بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو جس نظام کے تحت بنایا ہے، جس میزان پر بنایا ہے، وہ نظام، وہ میزان، وہ اللہ کا ترازو ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ ظلم اس کائنات میں برداشت کی جانے والی چیز نہیں ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، ھذا الظلم۔ کسی چیز کا اس کے لائق مقام سے ہٹا دینا، جس شے کی جو جگہ ہے اسے اس جگہ سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ کسی کو نالائق جگہ پر بٹھا دینا، یہ ظلم ہے۔ چپل جوتی پاؤں میں رکھنے کی چیز ہے، اسے سر پر رکھ دیا جائے، یہ ظلم ہوگا۔ کیپ، ٹوپی، ہیٹ، رومال، دستی، یہ سر پر رکھنے کی چیز ہے، اسے پاؤں میں رکھ دیا جائے، یہ ظلم ہوگا۔ اپنے ڈیزائن سے، جو فطرت کا ڈیزائن ہے، جو رب تعالیٰ کا بنایا ہوا طریقہ ہے، اس سے جب ہٹ جائے گا تو یہ ظلم ہوگا، اور ظلم ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے۔ انبیاء و رسول ہر زمانے میں ظلم کے خاتمے کے لیے تشریف لائے، انسانیت کے لیے عدل کا، مساوات کا، سارے انسانوں کو برابر حقوق کے ادا کرنے کا، ہر شخص کو اس کی آزادی، ہر شخص کو اس کا چین و سکون، ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا صلہ دینے کی کوشش و محنت انبیاء و رسول نے فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے، وہ احکامات، وہ تعلیمات، وہ طریقۂ زندگی،
بنانے والے کا عطا کردہ تھا۔ بنانے والے نے جو طریقہ دیا وہ طریقہ جامع ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے، کامل و مکمل ہوتا ہے اور 100% سچ ہوتا ہے۔ ایک کمپنی نے کوئی مشنری بنائی، مشنری بنانے کے بعد جب ہندوستان سے اس مشین کو خریدنے کے لیے کوئی کمپنی انگلینڈ گئی، انگلینڈ سے جب وہ مشنری یہاں آئی تو وہ مشین بھی آتی ہے، اس کے ساتھ اس مشین سے استفادے کا، اسے صحیح طریقے پر استعمال کرنے کا طریقہ، ایک بکلیٹ اس کے ساتھ دی جاتی ہے۔ ایک انجینئر ساتھ آتا ہے جو بتلاتا ہے کہ اس کتاب میں جیسے قانون، جیسے قاعدے، جیسے اصول ضابطے لکھے ہیں اس کے مطابق اس مشین سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے بچنا چاہیے ورنہ یہ مشین نقصان دہ ہو جائے گی۔ اس کتاب کے بغیر، اس انجینئر کے بغیر وہ مشنری دھرتی پر بوجھ کے سوا کچھ نہیں۔ اسے لے آئے تو ہماری کمپنی میں سوائے ایک جگہ پر ناجائز قبضے کے اور کچھ نہیں ہوگا، اس جگہ کا کچھ اور اچھا استعمال ہو سکتا تھا اگر یہ ڈھانچہ یہاں نہ ہوتا۔ بے مصرف، بے فائدہ ڈھانچے سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اتنی مہنگی، اتنی قیمتی ترین مشنری، لیکن بغیر اس کے اصول قواعد کے اور بغیر ان اصولوں کے ساتھ چلانے والے کے اس مشین کی کوئی حیثیت نہیں۔ رب تعالی جو اس ساری کائنات کے بنانے والے ہیں، یہ صبح و شام کے عطا کرنے والے ہیں، ہر لمحے ہر آن بے شمار بے بہا نعمتیں اور انعامات ہم پر برسانے والے، نازل کرنے والے ہیں، اس رب کریم نے جب یہ نعمتیں عطا کی ہے تو ان نعمتوں سے استفادے کا، ان کے صحیح استعمال کا، غلط استعمال کے نتیجے میں نقصانات کا، ان سب کا پتہ ایک بکلیٹ میں دیا ہے۔ بتلا دیا کہ جتنی نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کر رکھی ہے ان نعمتوں سے صحیح فائدہ تم اسی وقت اٹھا سکو گے جب ان اصولوں کو پڑھ لو، ان اصولوں کو سمجھ لو اور ان اصولوں کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کرو جو ہم نے بتلائی ہے۔ اور انبیاء اور رسل رب تعالیٰ کی طرف سے وہ رہبر و رہنما ہوتے تھے جو امتوں کو، قوموں کو، بستیوں کو رب تعالیٰ کی نعمتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کا طریقہ بتلاتے تھے۔ آسمانی وحی، آسمانی کتابوں کی روشنی میں انبیاء اور رسل بتلاتے تھے کہ آنکھ کی نعمت تمہیں دی گئی ہے، اس کا تمہیں کیا استعمال کرنا ہے، ہاتھ عطا کیے ہیں، ان کا کیا استعمال کرنا ہے، مال دیا ہے، اس کو کس مصرف میں خرچ کرنا ہے، کیسے کمانا ہے۔ رب تعالیٰ نے ملک دیا ہے، یہ ملک رب کریم کی نعمت ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کے مخلص بندوں کی کوشش و محنتوں پر اس ملک کو آزاد کروا کر، یہاں سے ظالم انگریز کو بھگا کر ہمیں یہ ملک دیا۔ اس ملک سے صحیح استفادے کی، اس کے صحیح استعمال کی، سرزمین ایک کرسی، ایک عہدہ، ایک منصب، ایک علاقہ، اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہوا، یہاں جو کام کرنے چاہیے تھے وہ کام نہیں کیے گئے تو کیا نقصانات ہوں گے، اور نقصانات سے کیسے بچا جائے، وہ ساری تعلیمات، وہ سارے اصول و قانون اور ضوابط رب تعالیٰ نے قیامت تک کے ہر لمحے کی رہنمائی اپنے آخری منشور، آخری قانون، اپنے قانون کی آخری لاسٹ فائنل اور اپ ٹو ڈیٹ کتاب قرآن مجید کے اندر ہمیں دے دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر سب بتلا چکے کہ زندگی کیسی گزارنی چاہیے، رب تعالیٰ کی نعمتوں سے کیسے استفادہ کرنا چاہیے، اور اس کائنات میں پھیلی ہوئی رب تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے خلاف، اس کے نقصانات اور خطرات سے بچنے کے کیا راستے ہوں، زمین پر کیسے رہا جائے تاکہ زلزلے نہ آئیں، زمین پر کیسے رہا جائے تاکہ آسمانوں سے بجلیاں
گر کر اور بادلوں کے پھٹ کر اور پانی کے موسلادھار نقصان دہ کیفیت میں نازل ہو کر کھیتی باڑیوں اور محلوں اور سڑکوں اور گھروں اور ساز و سامان کا نقصان نہ ہو جائے۔ حکومتیں تمہارے موافق کب رہے، حکومتیں تمہارے مخالف کب ہو جائے، تمہارا پڑوسی تمہارے لیے خطرہ کب بن جائے، تمہارا پڑوسی تمہارے لیے نفع بخش کب رہے، وہ سارے قوانین، یہاں تک کہ تم راستے سے جا رہے ہو تو ایک کتا تمہیں کب بھوکے کب نہ بھوکے، ایک معمولی جانور تمہارے لیے کب نفع بخش ہو کب نقصان دہ ہو جائے۔ رب تعالیٰ کی بچھائی ہوئی اس کائنات میں ہر نعمت سے صحیح استفادے کا قانون دیا گیا۔ جس زمانے میں زمین کے جس خطے پر ان قوانین کا پس و لحاظ کیا گیا، وہ احکامات، وہ تعلیمات جو رب تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کتاب میں درج ہے، قرآن مجید کے اصول و ضوابط کو اپنایا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی مکی اور مدنی اس 23 سالہ زندگی میں جو طریقۂ زندگی نافذ کر کے مسلمانوں کے ذریعے سے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت کے ذریعے سے جس طریقۂ زندگی کو رائج کیا تھا، جس زمانے میں زمین کے جس خطے پر اس طریقۂ زندگی کو نافذ کیا گیا، دنیا نے عدل دیکھا، مساوات دیکھی، عافیت دیکھی، چین و سکون دیکھا۔ انسان تو انسان، دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ ایک ہی گھاٹ پر بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ پانی پی رہے تھے۔ دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ یمن کے صدر مقام صنعاء سے ایک جوان لڑکی زیورات سے لدی ہوئی خوبصورت اپنے مقام سے نکل کر کعبۃ اللہ آتی ہے، مکہ معظمہ آتی ہے، طواف کرتی ہے، واپس جاتی ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اتنے طویل عرصے میں تم اکیلی کیا محسوس کر رہی تھی؟ وہ کہتی ہے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے گھر میں چل رہی ہوں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ چل رہی ہوں۔ وہ وقت دنیا نے دیکھا کہ جب دنیا کے ملکوں نے ایسے خطوں کو، ایسی سرزمین کو، ایسے ملکوں کو، ایسی حکومتوں کو اور ان حکومتوں کے اندر رہ رہے امن و سلامتی کے ساتھ جی رہی عوام کو دیکھا، تو اپنے ملکوں کو چھوڑ کر، اپنے شہروں، اپنے خطوں کو چھوڑ کر ان سرزمینوں کا رخ کیا۔ دنیا نے دیکھا کہ امن اور سلامتی کے ساتھ اگر جینا ہے تو ایسے طریقۂ زندگی میں جینا ہے۔ یہ روم اور فارس جو اس زمانے کی سپر پاور تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ مدینے کے بازاروں کا امن ایسا ہے اور مدینے کے گھروں کا اور وہاں کے محلوں کا سکون اور عافیت ایسی ہے، یہ عراق اور ایران نے اور شام اور مصر اور فلسطین نے جب دیکھا کہ مکہ اور مدینہ کی صورتحال ایسی خوبصورت ہے، جہاں کا حال یہ ہے کہ وہاں کی عوام امن میں ہے، سلامتی میں ہے، چین و سکون میں ہے، ہر ایک کو برابر کا حق دیا جا رہا ہے، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر مال غنیمت میں چادریں آئی ہیں اور اگر عام مسلمان کو چادر ایک ملی ہے تو امیر المومنین بھی ایک چادر کا حقدار ہوگا۔ امیر المومنین کا حق نہیں ہے کہ وہ 2 چادریں لے لے۔ جمعہ کی نماز میں اگر خطبے میں امیر المومنین 2 چادروں میں نظر آتا ہے تو جمعہ کی مجلس میں ایک عام مسلمان، ایک عام مصلی کھڑا ہو کر اعتراض داخل کرتا ہے کہ ہم اس وقت تک آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک کہ ہمیں سوال کا جواب نہ مل جائے۔ سارے مسلمانوں کو تو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کے بدن پر 2 چادریں کیسی ہیں؟ امیر المومنین کو جواب دینا پڑتا ہے۔ کوئی فوج اور کوئی پولیس اور حکومت کے کارندے اور نمائندے اسے پکڑ کر قید خانے میں نہیں لے جاتے ہیں کہ تم نے امیر المومنین کے خلاف گستاخانہ کلمات کیسے کہے ہیں۔ امیر المومنین اپنے بچے کو کھڑا کرتے ہیں اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ابا جان کی چادروں میں پیوند تھے، جمعہ کا دن ہے، علاقوں سے وفود آتے ہیں، دوسرے ملکوں کے وفد آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ابا جان آپ میری چادر لے لیجئے، آپ کی پیوند زدہ چادر مجھے دے دیجئے۔ ابا جان کے بدن پر ایک چادر ان کی ہے، ایک میری ہے۔ جب جواب ملا ہے اطمینان بخش، تب عوام بیٹھی ہے
اور اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے اب خطبہ شروع کیجئے۔ جس سرزمین پر امیر المومنین کو، خلیفہ وقت کو، اور کون امیر المومنین، کون خلیفہ وقت؟ وہ امیر المومنین جو ایک گلی سے گزرے تو شیطان اپنا راستہ بدل دے، وہ امیر المومنین جو رسول اللہ کی مراد ہے، وہ امیر المومنین جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ کا اعلان ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر فاروق کا زمانہ ہے اور عام مسلمان کو بھی امیر المومنین پر اعتراض کا حق ہے۔ ایسی مساوات، ایسا عدل، ایسا انصاف جس سرزمین پر تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مصر عربی ملک تھا، یہ عراق عربی ملک تھا، ان کی اپنی اپنی زبانیں تھیں، ان کی اپنی اپنی تہذیبیں تھیں، یہ اپنے اپنے طور طریقوں پر زندگیاں گزارتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے سرزمین مکہ و مدینہ کے امن کو دیکھا، وہاں کی سلامتی کو دیکھا، وہاں کے عدل کو دیکھا، اپنے ملکوں کے مذہب کو بدل دیا، اپنے ملکوں کی تہذیبوں کو بدل دیا، اپنے ملکوں کی زبان و ادب اور ثقافت کو بدل دیا، پوری طرح اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا غلام تسلیم کر لیا، اپنے سارے طریقہ زندگی کو بدل دیا۔ وہ انصاف کا نظام، وہ امن کا نظام، وہ عدل کا نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کہ جن جن ملکوں اور خطوں میں وہ نظام رائج ہوا، وہ ملک، اس کے اطراف اور دنیا کے ملکوں کی عوام جوق در جوق ادھر کا رخ کر کے اپنے آپ کو انصاف اور امن اور عافیت اور سلامتی محسوس کرنے لگی۔ یہ صورتحال دنیا نے دیکھی، مظلوم ترین انسانیت، سسکتی بلکتی انسانیت اپنے قائدوں، اپنے رہنماؤں، اپنے چرچ کے پادریوں اور اپنے مندروں کے پنڈتوں کے ظالمانہ قوانین اور فیصلوں کے نتیجے میں ظلم و ستم میں پس رہی انسانیت نے جب امن کی طرف، عافیت کی طرف، انصاف کی طرف نظر اٹھائی تو انہیں مسلمان نظر آئے، انہیں مسلمانوں کا طریقہ زندگی نظر آیا۔ ایک باپ کو اپنی بیٹی کی عزت جب محفوظ کرنے کا خیال آیا تو اسے مسلمان نظر آیا، ایک دکاندار کو اپنے غلے کی حفاظت کا خیال محسوس ہوا تو اسے مسلمان نظر آیا، ایک حکومت و سلطنت کے ایک حاکم کو، ایک چھوٹی سی ریاست پر حکومت کر رہے ایک مہاراجا کو، جسے مہاراجا کا خطاب بھی ملا تو مسلمانوں سے ملا، جب اسے خیال آیا کہ میری اپنی حفاظت کا ذمہ اگر کوئی لے سکتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اس کی فوج میں نگہبان اور نگران مسلمان، اس کے ذاتی محافظ مسلمان، اس کے کھانے پکانے والے مسلمان اور اس کی سیکورٹی گارڈ مسلمان۔ مسلمان جہاں جہاں رہا وہاں پر دنیا کے لیے امن کا، سلامتی کا، عافیت کا، خیر اور بھلائی کا پیامبر بن کے رہا۔ مسلمانوں کی حکومتیں رہی تو بھی مسلمانوں نے ان کی طرف رحم کے لیے، امن کے لیے، عافیت کے حاصل کرنے کے لیے دیکھا، اور مسلمان جب دوسروں کی حکومتوں میں رہے وہاں پر بھی مسلمانوں نے اپنے وجود کا لوہا منوایا۔ یہ وجہ کیا تھی؟ مسلمان اس کائنات کا ہیرو کیوں رہا؟ مسلمان یہ ساری انسانیت کی توجہات کا مرکز کیوں رہا؟ وہ اس لیے رہا کہ مسلمان خود کے لیے نہیں جیتا تھا، مسلمان انسانیت کے لیے جیتا تھا، مسلمان مفاد عامہ کے لیے جیتا تھا۔ یہ جب اپنا نوالا اپنی روزی روٹی کھاتا تھا یہ انسانیت کی فلاح کے لیے کھاتا تھا۔ مسلمان جب سوتا تھا لوگوں کی عافیت کے لیے سوتا تھا، مسلمان جب جاگتا تھا تب ساری عوام سوتی تھی، مسلمان جب خود کھڑا ہوتا تھا ساری عوام چین و سکون سے بیٹھ سکتی تھی۔ مسلمان نے جب جب اپنی اس ڈیوٹی کو پورا کیا، مسلمان کو جو فریضہ، جو ذمہ داری اس کائنات کے بقا و تحفظ کی، اس کائنات کی آبادی کی ذمہ داری مسلمان نے پوری کی، یہ کائنات کی آبادی کی، اس کے بقا و تحفظ کی ذمہ داری جو مسلمان کے سپرد کی جا رہی ہے، اور ابھی میں کہہ رہا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی تنظیم و تحریک کے جملے ہیں؟ یہ کسی حکومت و سلطنت کی نمائندگی ہے؟ یاد رکھیں یہ قرآن کریم کا حکم ہے،
جیسے تم پر نماز فرض ہے، جیسے تم پر روزہ فرض ہے، جیسے تم پر اخلاق فرض ہے، جیسے تم پر والدین کی خدمت فرض ہے، جیسے تم پر تمہاری اولاد کی نگرانی، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی پرورش فرض ہے۔ هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، ویسے ہی اس روئے زمین کی بقا و تحفظ، اس کی نشأت ثانیہ، اس کی حفاظت، اس کی پرورش، اس کائنات کو پروان چڑھانا، یہ بھی تم پر فرض ہے۔ بازاروں کے اندر سچ کا قیام تم پر فرض ہے، عدالتوں کے اندر انصاف کے فیصلے تم پر فرض ہے، حکومتوں سے ظالمانہ قوانین کی روک تھام تم پر فرض ہے۔ ایک مسلمان کے فرائض اتنے سارے ہیں۔ مسلمان کو اپنی روزی روٹی، اپنی پیٹ پوجا کا فریضہ تو برابر یاد رہا، مسلمان کو اپنی تجارت سے روکڑا کمانا تو برابر یاد رہا، مسلمان کو ہم دو ہمارے دو کی فکر کرنا تو برابر یاد رہا۔ امت محمدیہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مسلمان، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غیر مسلم ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ مسلمان کو اپنا فریضہ اب یاد نہیں آ رہا ہے کہ یہ ظلم سر چڑھ کر بول رہا ہے، اس کی خیریت لینی چاہیے، اس سے حساب لینا چاہیے، اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، اس سے باز پرس کرنی چاہیے، اس کے گریبان کو پکڑنا چاہیے۔ مسلمان اس فریضے کو بھلا بیٹھا، مسلمان نے اپنی چار دیواری کو اپنی دنیا سمجھ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر دیکھو دنیا آج ہماری طرف نہیں دیکھ رہی ہے، آج دنیا کو انصاف مسلمان کے ساتھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج کسی کو امن چاہیے، کسی کو حفاظت چاہیے تو وہ مسلمان کی طرف رخ نہیں کر رہا ہے۔ آج کسی غیر مسلم کی بیٹی کو، اس کے باپ کو اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے مسلمان نظر نہیں آ رہا ہے، ورنہ بمبئی کی تاریخ گواہ ہے کہ جب رات کے وقت ایک باپ اپنی بیٹی کو اکیلے سفر کرانا چاہتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ رکشہ ڈرائیور مسلمان کون سا ہے، یہ وہ امانت دار اور ایماندار ہے جو میری بیٹی کو اپنے گھر تک برابر پہنچائے گا۔ آج دنیا اپنی حفاظت کے لیے مسلمان کی طرف اس لیے نہیں دیکھ رہی ہے کہ مسلمان کی بیٹی خود محفوظ نہیں ہے، مسلمان کی بچی اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے۔ جو اپنی اولاد کی حفاظت نہ کر سکا وہ ہماری کیا حفاظت کرے گا؟ ہم 800 سال اور 900 سال اور 1000 سال آبا و اجداد کے قصیدے گا گا کر، مسلمانوں کی حکومتوں کے اور سلطنت کے اور مغلوں کے اور اورنگزیب عالمگیر کے انصاف کے ترانے گا گا کر دلوں کو تسلیاں دے رہے ہیں، خوش فہمیوں میں مبتلا ہے۔ آج کے دن کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اگر بنارس کے پنڈت کی بیٹی کو اگر حفاظت چاہیے تھی تو اورنگزیب عالمگیر کے محل میں پہنچی تھی، اور اورنگزیب عالمگیر نے خود تشریف لا کر اس بیٹی کو انصاف دلایا تھا اور اپنے گورنر کی اپنی تلوار سے گردن صاف کی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کا انصاف وہ تھا کہ ایک پنڈت کی بچی جب اورنگزیب کے پاس اپنا دکھڑا لے کر گئی ہے تو اس نے بذات خود اسے انصاف دلایا ہے۔ آج اورنگزیب عالمگیر کے نام لینے والے، انہیں اپنا ہیرو اور سرخیل ماننے والے، آج ان کی کیفیت و حالت یہ ہے کہ یہ اپنی بچیوں کی حفاظت سے قاصر ہے، عاجز اور کورے ہے، جن کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی بچی کی حفاظت نہ کرے۔ اللہ رب العزت آسمانوں سے ملک ہندوستان تمہارے حوالے کرنے کے کیوں فیصلے کرے گا؟ آسمانوں سے کیوں فیصلے آئیں گے کہ انہیں عزتیں دی جائے؟ جو اپنے گھر کی عزت کو نیلام کر دے ان کے لیے آسمانوں سے کیا عزتوں کے فیصلے ہوں گے؟ سربلندی اور سرخروئی تمہارا مقدر کیوں ہوگی؟ مسلمان جب اپنی چار دیواری سے محبت کرنے لگا، مسلمان جب اپنی تجارت سے محبت کرنے لگا، اپنی ضرورت، اپنی پیٹ پوجا، اس کے لیے سب کچھ ہو گئی، اس کے لیے امت کوئی امت نہیں رہی، اس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کوئی ذمہ داری نہیں رہی، تو آج مسلمان کی حیثیت جھاگ کسی ہو گئی ہے۔ ایک بکیٹ میں تھوڑے سے پانی کے اندر
صرف پڑھنے کے بعد 2 دھکے مار کر جو پھیس پیدا ہو جاتا ہے، جو جھاگ پیدا ہو جاتا ہے، اس جھاگ کی حیثیت ہو گئی ہے۔ اس جھاگ سے بچے پورنیاں لگا کر، اسٹرا لگا کر سوائے بلبلے بنانے کے اور کوئی کھیل نہیں کھیل سکتے ہیں۔ اگر وہ پانی منہ میں چلا جائے تو بیمار ہو جائے، اس کی پیٹھ پر دھبے لگا کر وہ پانی قے کرایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے۔ ایسی حالت و کیفیت اس پانی کی ہوتی ہے۔ آج مسلمان کا وہ حال ہو چکا ہے، یہ صرف بلبلوں کی حیثیت رکھتا ہے، یہ صرف جھاگ کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی کوئی اوقات نہیں رہ گئی ہے۔ اگر آج کا یہ تجزیہ ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہم آئے اپنا تذکرہ ڈھونڈے۔ امت محمدیہ کا تذکرہ کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، قرآن کریم میں کنتم خیر امت اخرجت للناس سے بھی ہوا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ امت جب بہترین تھی تو قرآن میں اس کا تذکرہ وہ تھا۔ جب امت بے حیثیت ہو چکی ہے، جب امت انسانیت کے لیے بے فائدہ ہو چکی ہے، مسلمان روئے زمین پر سوائے بوجھ کے کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ جیسے وہ مشنری ہے جس کے ساتھ نہ بکلیٹ ہے نہ انجینئر ہے، وہ مشنری جیسے کمپنی کے اندر اس کے ایک کمرے میں، ایک روم میں سوائے بوجھ کے اور کچھ نہیں ہے۔ آج روئے زمین پر اور دنیا کے اندر مسلمان، خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں، مسلمان کی حیثیت محض ایک بوجھ کی ہو گئی ہے۔ نتیجہ دیکھیں، ہمارا تذکرہ آج کنتم خیر امت اخرجت للناس میں نہیں ملے گا، ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ملے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ وہ وقت آئیں گا جب تمہاری حیثیت انکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری حیثیت جھاگ جیسی ہو جائے گی، جیسے سمندر کے کنارے جھاگ ہوتا ہے ویسی تمہاری حیثیت ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم اس وقت تعداد میں کم ہو گئے اس لیے ہماری یہ کیفیت ہوگی؟ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم کثیرون، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ لیکن کیا واقعہ ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہیبت ناک مرض کہ مسلمان دھرتی پر سوائے بوجھ کے کچھ نہ رہ جائے، مسلمان کی حالت و کیفیت ایسی ہو کر رہ جائے، وہ کون سا مرض ہوگا، وہ کون سی بیماری ہوگی جو مسلمان کو مردہ کر دے گی، مسلمان کو لاغر اور بے حیثیت کر دے گی؟ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم پر وہن طاری ہو جائے گا، اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب کو چھین لے گا اور تمہارے اوپر وہن طاری کر دے گا۔ صحابہ کے نزدیک یہ تو نئی بیماری تھی، ایسا وائرس صحابہ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ پوچھا وملوان یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ جس وہن کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کثرت میں ہونے کے بعد بھی بے حیثیت ہوں گے، دشمن کے دلوں سے ہمارے رعب نکال لیے جائیں گے، یہ وہن کیا ہے؟ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، جینے کی تمنائیں اور موت سے نفرت۔ جب مسلمان کو جینا عزیز ہو جائے گا، اسے موت سے ڈر اور خوف اور ہیبت اور نفرت ہونے لگے گی، اس وقت یہ ایسی بیماری کا شکار ہوگا کہ اب اس کی حیثیت کوئی نہیں رہ جائے گی۔ درمیان میں ایک اعلان سن لیجئے، الحمدللہ اس مسجد جمیل بیگ سے آپ حضرات واقف ہی ہے، متعارف ہی ہے کہ تعمیر ملت آپ کی محبوب ترین تنظیم، جو کہ یہاں سے بہت سارے خیر کے، بہت سارے فلاح کے، امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے بہت سارے کام یہاں سے انجام دے رہی ہے۔ امت مسلمہ جس کا دین سراسر خیر خواہی ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی ہے، انسانیت کی خیر خواہی کے، مسلم کیا غیر مسلم کیا، ایسے وقت میں جب کہ سوائے نفرتوں کی فضائے عام کرنے کے اور سیاست کی روٹیاں سیکنے کے لیے آپسی لڑائی جھگڑے لگانے کے ان کے نزدیک اور دوسرا کوئی کام نہیں رہ گیا ہے، ایسے ناکام لوگوں کی گندی سیاستوں کے درمیان
آپ کی یہ محبوب ترین تنظیم محبتوں کے بکھیرنے کے کام میں، انسانیت کی خیر خواہی کے کام میں مصروف ہے۔ یہاں سے گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جو بیمار، جو ضرورت مند، جو روز کمانے روز کھانے والے، گاؤں دیہات سے سارے کام کاروبار چھوڑ کر اپنے بیماروں کی دیکھ ریکھ کے لیے، ان کے علاج کے لیے یہاں پڑے ہوئے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام، 2 وقت ان کے کھانے کا انتظام، ان کی ضروریات، ان کی دوائی وغیرہ اور ان کے لیے دیگر رہنمائیوں کا انتظام۔ اسی طرح سے نوجوانوں کے اندر جب بے روزگاری عام ہے، بے روزگاری سے مطلب وہ روزگار جس کا کچھ نتیجہ ملنا چاہیے، پیسہ وغیرہ ضروریات پوری ہونی چاہیے، وہ روزگار کی بات ہو رہی ہے۔ ورنہ تو آج 4G اور 5G کے زمانے میں سب کے سب روزگار والے ہو گئے، اس لیے کہ سب کو کام مل گیا ہے، سب کے ہاتھ مصروف ہے، ہاتھ میں موبائل ہے اور دونوں ہاتھ مصروف ہے، 24 گھنٹے مصروف ہے۔ لیکن یہ روزگار بے مصرف روزگار ہے، بے فائدہ روزگار ہے، سوائے وقت کے، صلاحیت، قابلیت، استعداد، رب تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کے نقصان اور خسران کے، اس میں کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ وہ روزگار جو نفع بخش ہے، اس سے آج امت مسلمہ کے نوجوان بے روزگار بیٹھے ہیں۔ آپ کی یہ تنظیم ان نوجوانوں کے روزگار کے سلسلے میں فکر مند ہوتی ہے، ملک بھر میں غور و فکر کر کے، تلاش جستجو کر کے، ساری جگہ کی معلومات لے کر اعلانات لگاتی ہے کہ کن قابلیت والوں لڑکوں کے لیے کون کون سے روزگار فراہم ہے، مہیا ہے۔ اور الحمدللہ بہت سارے نوجوانوں کو یہاں سے روزگار کی رہنمائیاں بھی کی گئی ہے، بیماروں کے لیے علاج معالجے کا کام ہے، مسافروں کے لیے یہاں پر ٹھہرنے کا انتظام ہے۔ ایسے علاقے میں، شہر کے ایک طرف مسلمانوں کے ان محلوں میں جہاں غربت عام ہے اور جہاں پر تعلیم و تربیت کا فقدان ہے، چاہے دینی تعلیم ہو چاہے عصری تعلیم ہو، آپ اگر اس طرف کا رخ کریں گے، اندر میرے دائیں طرف ان محلوں کے اندر جائیں گے تو کیسی کیفیت اور کیسے غربت میں لوگ رہ رہے ہیں۔ ایسے بچوں کو دینی تعلیم سے واقف کرانا، ان کے عقائد کو منظم اور پختہ کرنا، اور ایسے ارتداد کی لہر جب آ رہی ہو، ایسے وقت میں بچوں کے عقائد کی مضبوطی کے ساتھ انہیں ارتداد کی اس فتنے سے روکنے کی کوشش و محنت کرنا آپ کی یہ محبوب تنظیم الحمدللہ کر رہی ہے۔ یہاں پر مکتب کا عالیشان انتظام ہے جو سارے محلوں کو، اطراف کو کور کر رہا ہے۔ آپ تمام حضرات کے تعاون سے یہ لوگ اپنے مشن میں کوشش و محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی یہ کام کرنے ہیں، لیکن ان کا بھی ساتھ دینا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ اپنی جیب آپ ان کے جھولی میں خالی کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے، عہدہ برا ہو جائیں گے، اور رب تعالیٰ کے یہاں آپ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہوں گے۔ آپ کو پرسنلی بھی اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں یہ کام کرنے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کا بھی تعاون کریے۔ ان کے نمائندے آپ کے پاس آ رہے ہیں، دل کھول کر آپ ان حضرات کا تعاون کریں۔ امت مسلمہ جب اس وہن کا شکار ہو جائیں گی، اس کو زندگی عزیز ہو جائیں گی، یہ موت سے نفرت کرنے لگے گی، تب جا کر ان کی یہ حالت ہوگی کہ دشمن کا رعب اور ڈر ان کے دلوں میں پیدا ہوگا۔ اور جب مسلمان موت کو پسند کرتا تھا اور مرنے کو عزیز رکھتا تھا، وہ زمانہ وہ تھا جب خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کے سپہ سالار سے کہا تھا کہ جیسے تم شراب اور عورت کو عزیز رکھتے ہو، مسلمان اس طرح موت کو عزیز رکھتا ہے۔ جب موت سے گلے ملنا اور موت کو گلے لگانا مسلمان کی اولین ترجیح ہوتی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، جب آگے کے لیے کچھ بھیج دیا تھا تو مرنے ہی کے لیے بے چین ہوتے تھے۔ جب دنیا میں کچھ رکھا ہی نہیں تھا، جو ہوتا تھا اللہ کے راہ میں لٹا دیتے تھے۔ اپنی اولاد کو بھیج دیا، اپنا مال لگا دیا، اپنی پراپرٹی اللہ کے نام پر لگا دی، اب سب کچھ وہاں آخرت میں چلا گیا ہے، جنت کے محل انتظار کر رہے ہیں، حور و غلمان وہاں پر منتظر ہے، سوائے جانے کے اور کیا چاہت رہتی کہ سب کچھ وہاں ہے، میں اکیلا یہاں رہ گیا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پنجوں پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبول کر لیجئے، ہمیں قبول کر لیجئے، ہم نے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے ادھر کو، اس لیے جانے سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔
ہمارا سب یہیں کی تیاری ہے، بینک بیلنس یہیں پر ہے، بنگلے یہیں پر ہے، عہدے گاڑیاں یہیں پر ہے، ناز و نعم یہیں پر ہے۔ وہاں کے خیالات آئے تو روح کانپ جائے۔ پتہ ہے جب وہاں کچھ ہاتھ نہیں لگنا ہے رب تعالیٰ کی ناراضگی کے، محمد مصطفیٰ کے رخ انور کے ہمارے سامنے سے پھیر لینے کے، اور کچھ ہاتھ نہیں آنا ہے تو مرنے سے ڈریں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ اور جب مرنے سے ڈریں گے تو یہی ہوگا کہ دشمن کی ہیبت ہم پر طاری ہوگی، ہمارا ڈر اور خوف ان کے دلوں سے نکل جائے گا۔ آج امت مسلمہ اسی لیے بے حیثیت ہو چکی ہے۔ ہمیں ہماری تجارت عزیز، ہمیں ہماری ملازمت عزیز، ہمیں ہمارے گھر بار عزیز، ہمیں ہماری بیوی عزیز۔ عام طور پہ جملے بیویاں عزیز بولا جاتا تھا، لیکن اس کی بھی ہمت نہیں رہی ہے۔ ہمیں ہماری بیوی عزیز، ہمارے بس دو ہی کی باری رہ گئی ہے، ورنہ ایک درجن بچے ہوتے تھے، اب وہ بھی نہیں۔ ہمارے 2 عزیز بچے، بس وہی کیفیت رہ گئی ہے ہماری۔ ایسے وقت میں اگر ہم پر رعب، وہن، دشمن کی طرف سے ہر وقت خطرات طاری نہیں ہوں گے، ہماری بچیاں اگر غیر محفوظ نہیں ہوں گی، کالج سے بچی آ رہی ہے، ہم ڈرے ہوئے ہیں گھر پہنچیں گی نہیں پہنچیں گی، یہ کیفیت ہے۔ ایک غیر مسلم مطمئن رہتا تھا کہ میری بچی امن کے ساتھ گھر پہنچ جائیں گی اس لیے کہ میرا ڈرائیور مسلمان ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ مسلمان خود محفوظ نہیں ہے اور خود ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے عقائد کو مضبوط کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے، دنیا کی اس بے حیثیت زندگی کے چھوڑ جانے کو، موت کے یقینی ہونے کے دھیان اور استحضار کو ذہن میں لائے، قبرستان جایا کرے، جمعہ کے دن تو یقیناً جایا کرے، موت کو یاد کرے۔ جوان، بچے، بوڑھے سب کے سب دنیا سے جا رہے ہیں۔ اگر ان پچھلے سالوں کے کورونا کے حادثات نے آنکھیں نہیں کھولی ہے کہ معصوم بچے چلے گئے، نوجوان طاقتور مضبوط چلے گئے، بوڑھے صحت مند چلے گئے، اچھے لوگ چلے گئے جن کے جانے کے خیالات نہیں، ہمارے دل کے ٹکڑے ہمارے نگاہوں کے سامنے سے چلے گئے۔ ایسے وقت میں بھی اگر ہم پھر اس بے حیثیت زندگی کو دیکھ رہے ہیں، ابھی کل ہمارا بھائی 23 سال عمر، نوجوان، صحت مند، تندرست، توانا، 3 دن پہلے بارش میں بھیگا، بیمار ہوا اور بس اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ایسا مضبوط، ایسا صحت مند، آپ سب دعا کریں اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے۔ ایسے وقت میں جب کہ مسلمان دنیا کی اس بے حیثیتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ مال و متاع رکھ کر کوئی فائدہ نہیں ہوا اس لیے کہ ہمارا عزیز چلا گیا، نہیں بچا سکے ہم، اور کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اگر آج کے زمانے میں یہ ساری بے حیثیتی اس دنیا کی ہمارے سامنے ہے تو اس سے دل لگا کر کیا کر لیں گے؟ ہم ان تجارتوں کے اندر گھس کر رب تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری سے منہ موڑ کر موت سے نفرت کیے جا رہے ہیں، جینے اور زندگی سے محبت کیے جا رہے ہیں، اور لمبی لمبی امیدیں اور آرزویں اور تمنائیں باندھے جا رہے ہیں۔ مسلمان کل شہید ہونے کی نیت کرتا تھا، ہم اگلے 60 سال کے بنگلوں کی تیاریوں میں مصروف ہے، کاروں اور گاڑیوں کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ مسلمان سوچتا تھا کہ اسلام کا جھنڈا کھڑا رہے، میری گردن کٹ جائے۔ آج مسلمان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی سب کے لیے تیار ہے۔ شہادت کا شوق مسلمان کے دل سے نکل گیا ہے۔ جن کے دلوں میں شہادت کا شوق تھا آج وہ اپنا ملک بھی بنا چکے، اپنی حکومت بھی بنا چکے، اور وہ اپنے انصاف کا، امن کا، سلامتی کا نظام بھی قائم کر چکے۔ وہ حضرت ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ اپنی اولاد کو شہید کر کے، وہ حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو شہید کر کے دنیا سے جا کر وہ اللہ کے حضور اپنے دل کے ٹکڑوں کو پیش کر کے اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں۔ امانتیں جب وہاں پہنچ چکی ہے، خون جب زمین میں جذب ہو چکا ہے، تو پھر حکومتوں کے پھل تو آنے والے ہیں، پھر سلطنتوں کے ثمرات اور نتائج تو نکلنے والے ہیں۔ یہ پانی اور آنسو زمین میں جذب کرا کر یہ نتائج نہیں نکلتے ہیں، ایسے نتائج کے لیے زمین خون مانگتی ہے۔ ہم تو اپنا خون بچانا چاہتے ہیں، ہم موت سے بھاگنا چاہتے ہیں، ہم لمبی لمبی زندگیاں جینا چاہتے ہیں، پھر دیکھ رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں اور محض تمنائیں کر رہے ہیں کہ ہو جائے گا ہمارے یہاں بھی یہ سب۔
اگر وہ سب چاہیے تو دل بڑا کیجئے، مرد بنیے، اپنے بچوں کو موت سے محبت کرائیے، انہیں پب جی اور انہیں موبائل کے اندر گیم کھیلنا مت سکھائیے، انہیں شہید کا گیم کھیلنا سکھائیے۔ یہ اپنے کاندھوں کے اوپر 4 ڈنڈے لگا کر اس کے اوپر کپڑا رکھ کر ایک بچے کو لٹا کر اگر شہید کا کھیل کھیلیں گے تب جا کر ان کے اندر مردانگی پیدا ہوگی۔ ماؤں کو سکھائیے کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ اس لیے نہ پلائے کہ بچہ سو جائے، ماؤں کو سکھائیے کہ بچوں کو دودھ اس لیے پلائے کہ بچے اٹھ کھڑے ہوں۔ رات کو 1 بجے بابا صاحب بیگم کو اٹھا کر کہتے ہیں ارے اس کو دودھ پلاؤ، یہ اٹھ گیا ہے، اسے سلاؤ۔ جب سلانے کے لیے ماں دودھ پلا رہی ہے تو امت سوئے گی ہی نا، یہ کیوں جاگے گی؟ ان کے ماؤں نے ان کو دودھ اس لیے پلایا تھا کہ ان کے بچے اٹھ کھڑے ہو، تب ان کے بچے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہماری مائیں ہمیں اس لیے دودھ پلا رہی ہے کہ ہم سو جائیں، تو ساری ملت سو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے۔ ایسے زمانے میں جب کہ بے حیثیتی مردگی چھائی ہوئی ہے، ایسے وقت میں رب تعالی ہمیں زندگی عطا فرمائے۔ کوئی وقت وہ آ جائے جب رب تعالیٰ کی طرف سے اس کا کلام سنایا جائے، ہمارے دلوں کی زمین نرم ہو جائے، اس کے اندر ہدایت کا بیج بو دیا جائے اور ہم اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ نمازوں میں ہم تلاوتیں سن رہے ہیں، جمعوں کے خطبات سن رہے ہیں، ہنگامی اجلاس سن رہے ہیں، علماء اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اور دانشوران فکر مند ہے، سنجیدہ ہے، لیکن امت اپنی مردگی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں، کہ ان کے اندر رب تعالیٰ کی تعلیمات اثر کر جائے، کہ ہدایت کا بیج بو جائے؟ یا پھر ہم اور کسی کورونا کے انتظار میں ہیں، یا پھر ہم اور حادثات کے انتظار میں ہیں، یا پھر ہم اجتماعی ارتداد کے انتظار میں ہیں، یا پھر وہ پڑوس کی بھاگی ہوئی بچی کی آگ ہمارے گھر تک پہنچ جائے، ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ ہم کس انتظار میں ہیں؟ اگر آنکھیں ایسے ہی بند کرتے رہیں گے تو رات تک ہمارا بھی نمبر لگ جائے گا۔ اگر صبح پہلی مرغی کا نمبر لگا ہے چکن کی دکان میں تو رات تک آخری مرغی کا نمبر تو لگنا ہی ہے۔ اس جالی کو، اس الماری کو خالی تو بہرحال ہونا ہی ہے۔ اگر ہم اٹھنے کھڑے نہیں ہوں گے تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی وہی ظلم کا، ہمارے ساتھ بھی وہی افلاس کا، رب تعالیٰ کی طرف سے اسی وہن کا ہمارے ساتھ فیصلہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آن بان شان کے ساتھ جینے کی ہم سب کو ہمت، جرأت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔